اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ کا ایک بہت اہم باب ہے جو باب الفتن والملاحم کہلاتا ہے۔ فتن فتنتن کی جمع ہے، اور فتنہ دراصل سونے کو آگ پر پگھلا کر اس سے کھوٹ کو الگ کرنے کے اس پروسیس کو کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ لفظ زیادہ تر امتحان اور آزمائش کے لیے استعمال ہونے لگا، اگرچہ قرآن کے اندر یہ لفظ اور بھی بہت سارے معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے عذاب ہے، آگ ہے، موت وغیرہ، لیکن زیادہ تر اس لفظ کا مطلب ہے امتحان اور آزمائش۔ دوسرا لفظ اس باب کا ہے وہ ہے ملاحم۔ ملاحم ملحمتن کی جمع ہے، اور ملحمہ خونریزی یا جنگ کو کہتے ہیں، اور یہاں اس باب کے سلسلے میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں جو جنگیں واقع ہوں گی دجال کے زمانے میں یا کوئی اور جو جنگیں ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ تو باب الفتن والملاحم کے زمرے میں اس قسم کی روایات ہوتی ہیں جن میں مختلف فتنوں کا اور اس قسم کے قرب قیامت میں واقع ہونے والی اس قسم کی جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان احادیث اور روایات کی تشریح اہل علم نے مختلف کتابوں کے اندر کی ہے، انہی میں سے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی کچھ اس قسم کی فتنوں اور ملاحم کی تشریح اپنی کتابوں کے اندر کی ہے، اور ان کی ان تشریحات کو ان کی مشہور کتاب ازالۃ الخفا اور دوسری حجت اللہ البالغہ سے ان تشریحات کو لے کر ان کو مولانا ابو عثیمین یوسف زئی یعنی مولانا صفی اللہ صاحب نے ایک کتاب مرتب کی ہے جس کا نام ہے انقلابات عالم اور فتنے۔ اس کتاب میں مرتب نے صرف مختلف تشریحات اور امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی عبارات کو لے کر جمع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جمع کے ساتھ ساتھ دو مزید کافی اچھے کام کیے ہیں۔ ایک ان کی ترتیب اور ابواب بندی جو کافی عمدہ طریقے سے کی گئی ہے، اور جس سے انسان کے لیے اس موضوع پر مطالعہ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا انہوں نے اس پر کافی عمدہ اور دقیق تعلیقات اور حواشی لکھے ہیں، جن سے یہ کتاب محض ایک ترتیب شدہ عبارات نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس موضوع پر ایک اصولی اور منہجی مطالعے کا نچوڑ ہے۔ مرتب نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں انقلابات عالم کا تذکرہ ہے، اور دوسرے حصے میں فتن کا، اور دونوں حصے چار چار مباحث پر مشتمل ہے۔ جو پہلا حصہ ہے انقلابات عالم، ان میں جو چار مباحث ہے وہ ترتیب وار یوں ہے، یعنی تغیرات کلیہ جس کو انہوں نے عمومی نوعیت کے انقلابات کا نام دیا ہے۔ دوسری بحث ہے تغیرات جزئیہ جس کو انہوں نے جزوی نوعیت کے انقلابات کا نام دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اختیاری اور غیر اختیاری انقلابات، اور آخر میں اصلاح امت سے متعلق یعنی مختلف طبقات امت کے اصلاح اور ان کے طرق پر بحث کی گئی ہے۔ جو عمومی نوعیت کے انقلابات ہیں ان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تقریباً 5 انقلابات کا تذکرہ کیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، پھر حضرت عمر فاروق کی شہادت، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کی شہادت، پھر خلافت بنو عباس، اور پھر عجمیوں کا تسلط۔ اس کے بعد جو جزوی نوعیت کے انقلابات ہیں اس میں انہوں نے تقریباً 30 قسم کے انقلابات کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کا قتل عام اور خون ریزی، پھر نااہل لوگوں کا امیر ہو جانا، پھر ارکان اسلام میں فطور عظیم کا آنا، پھر اسی طرح چلتے چلتے انہوں نے تقریباً 29 انقلابات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے مختلف طبقات امت کی اصلاح پر گفتگو کی ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے کتاب کا یا اس ترتیب کا، وہ ہے فتن سے متعلق، اور وہ بھی 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے فتنوں کا آغاز کا تذکرہ ہے کہ ان فتنوں کا آغاز کہاں سے ہوا، کب سے ہوا، جن کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فتنوں کے آغاز کو انہوں نے قرار دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، کہ فتنوں کا آغاز اس امت میں حضرت عثمان کی شہادت سے ہوا۔ پھر جو دوسری بحث ہے اس میں وہ ہے فتن کی اقسام اور انواع۔ اس سلسلے میں انہوں نے کافی اقسام کا تذکرہ کیا ہے احادیث کی روشنی میں۔ مثال کے طور پر ایک فرد کے ذات سے متعلق کیا کیا فتنے ہیں، پھر گھر کا فتنہ کیا ہے، ملت سے متعلق فتنے کیا ہے، عالمگیر فتنے کون سے ہیں، اس طرح کرتے کرتے انہوں نے کئی اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ جو تیسری بحث ہے وہ بھی کافی اہم ہے، وہ ہے ان فتنوں کی علت۔ انہوں نے مختلف علل کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ ساری علتیں 2 فتنوں کے گرد گھومتی ہے، اور ایک ہے حب مال اور دوسرا ہے خودرا۔ یہ 2 انہوں نے کہا کہ سب سے بنیادی علتیں ہیں ان فتنوں کے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے دور فتن سے متعلق احادیث سے متعلق رہنمائی اور اس سلسلے سے متعلق احکامات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو آخری بحث ہے جن میں انہوں نے مختلف احادیث کے اندر آنے والے
یعنی دور فتن میں جو احکامات ہیں ان کو بیان کیا ہے، یہ کافی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ مثال کے طور پر کچھ احادیث میں آتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں موت کو زندگی پر ترجیح کا تذکرہ بھی ملتا ہے، پھر بادشاہوں کی صحبت کا سے پرہیز کا تذکرہ ہے کچھ احادیث میں آتا ہے کہ زمانہ فتنوں کے حاکم کی اطاعت جو ہے وہ فرض نہیں ہے، پھر کچھ میں آتا ہے کہ بغاوت سے اجتناب ضروری ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے مختلف احادیث ہیں جن کو سمجھنا کافی ضروری ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کافی عمدہ تشریحات کی ہے اور حضرت مرتب نے کافی اچھے انداز میں ان کو ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کی جو اہمیت ہے وہ مخفی نہیں ہے کسی سے، کیونکہ آج کل کا جیسے زمانہ ہے اور اس میں سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی مضبوطی اور اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر شروع ہو جائے کہ فتنوں کے زمانوں میں اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنا اور کافی مشکل ہو جاتا ہے، انسان کے لیے صراط مستقیم پر قائم رہنا کافی مشکل ہوتا ہے، تو انسان کو اس طرف توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرے جو اہم اہمیت ہے اس کتاب کے مطالعے کی اور اس موضوع کے مطالعے کی وہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسے مختلف خلفاء کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے جو بعد میں واقع ہوئی۔ تو اس طرح احادیث کو دیکھ کر اور پھر ان فتنوں کے وقوع کو سمجھ کر انسان کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانوں سے متعلق جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اور بھی اس کے بہت سارے فوائد اس موضوع کے۔ اہم اور آخری بات کہ اس کتاب کے شروع میں مرتب نے ایک کافی اہم مقدمہ ترتیب دیا ہے، جس میں انہوں نے لفظ فتنہ کی تشریح کی ہے، پھر اسی طرح اس موضوع پر مطالعے کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور سب سے اہم اس موضوع پر مطالعے کے لیے انہوں نے چند اصول لکھے ہیں تاکہ ایک انسان اگر اس موضوع کا مطالعہ کرے تو وہ کن اصولوں کا خیال رکھے، کیونکہ یہ بہت نازک موضوع ہے اور خاص طور پر اس موضوع پر جو احادیث آئی ہے ان احادیث کو کسی فرقے یا گروہ یا کسی شخصیت پر منطبق کرنے کے سلسلے میں جلد بازی کرنا یا غلو سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کافی رہنما اور اچھے اصول بھی لکھے ہیں، تو اہل علم کو بلکہ عوام کو بھی اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔